کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گھمنڈ پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک فکس ٹائم تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے سچے بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا، میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے صاف ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر یعنی گھمنڈ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پوری روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع ہی میں سبھی نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ذمہ دار بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلے جوڑا قابیل اور ان کی بہن کمین کا تھا۔ اس طرح زمین پر نسل انسانی کی بڑھوتری شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا،
بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو